اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کے کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ پھر فرمایا، جس کو یہ تین چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، کمزور پر نرمی۔ نمبر 2، والدین پر شفقت۔ نمبر 3، خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ جمعہ کا دن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اسی میں انہیں وفات دی، اسی میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا پر ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کرے گا۔ حدیث نبوی ہے، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والا ہو۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور اسے آگے پہنچائے۔ فرمایا، حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں میں ہیں اور 1 حصہ مردوں میں۔ پھر فرماتے ہیں، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔
جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے۔ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ پھر فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوگی اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فکر و تنگ دستی سے پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لیں، اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کی خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کو عزت دو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے۔ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہوتا ہے: مٹھاس کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے اور آیت الکرسی پڑھنے سے۔ اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ جنت میں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی تحریر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھیں۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کیا اس کا ثواب پا لیا، جو دنیا میں کھا پی لیا اس کا نفع اٹھا لیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسری سطر امت تو بڑی گناہ گار ہے لیکن رب کریم بڑا بخشنے والا ہے۔ دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 باتیں فطرتی ہیں: مونچھیں کتروانا، ناخن تراشنا، جوڑوں کو دھونا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بغل کے بال منڈوانا، زیر ناف بالوں کو منڈوانا، پیشاب کے بعد پانی سے انتجاع کرنا۔ مصعب بن شیبہ نے فرمایا کہ میں 10ویں بات بھول گیا ہوں، غالباً وہ کلی کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اونچے مقام سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے، اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت آئے۔ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا، اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ اس کے آگے چلایا کرو، اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب بھی کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں اس مالدار کو مہلت دیتا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا، اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھاؤ۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کوئی ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں،
کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا ہو وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔